کون نہیں چاہے گا؟ مجھے بتائیے آپ میں سے کون چاہے گا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ بتائیں، چاہیں گے نا گناہ معاف کر دیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میں سارے گناہ، بس یہیں روک دیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفسوں پر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اس آیت کو اگر اتنا میں پڑھ لوں اور اس بات پہ میں یقین کر لوں میرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور میں پھر کچھ نہ کروں، نہیں. آگے اللہ جو بتا رہا ہے وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے رب کی طرف نائب ہو جاؤ اور اس کے لیے سر تسلیم خم کرو اس سے پہلے کہ تم کو عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وہاں لا کے روکے مت. اور یہ وہاں لا کے روکتے ہیں لوگ، جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، یہاں لا کے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بس مایوس نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دے، بس جہاں روک دی بات. آگے امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے رب کے نائب بن جاؤ، اس کے لیے سر تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ایک ٹائم فیکٹر ہے، اس ٹائم فیکٹر سے پہلے آپ نے لوٹنا ہے، نائب بننا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. پھر اللہ کہتا ہے مدد نہیں کی جائے، پھر اللہ ہی مدد نہیں کر رہا. ابھی بات ختم نہیں ہے اور آگے سنیے سورہ کنٹینیوسی میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جو ہر آدمی چاہ رہا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں بخش دیا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاروں. لیکن اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. گناہ تو معاف ہو جائیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اتباع کرو سب سے اچھے کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اس سے پہلے کہ تم کو اچانک عذاب آ جائے اور یہ کہ تمہیں شعور نہ ہو. پہلے کیا کہتا نائب بن جاؤ، اب کیا کہہ رہے کیا کرو؟ اتباع کے معنی فالو کرنے کے معنی پہلے بھی کرو اور بتائیں اطاعت. مگر ہم کریں گے تھوڑی لفظ بتا رہے اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو. کرو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، اس بات کا شعور نہیں ہوگا. کرو، امپورٹنٹ تھنگ از ڈو. اتباع کرو کا مطلب صرف لفظ نہیں، اتباع مینز اچانک عذاب آ جائے گا کہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وَاتَّبِعُوا. دیکھیں یہ بات میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں بھی ڈرا ہوا ہوں. کہیں آپ سمجھیں کہ بابا جی کا میں ڈرا رہا، خود بھی ڈرا ہوں میں. تو اللہ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اور اتباع کرو جو ایسن جو نازل کیا گیا تمہاری طرف. آج کیا نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ یہ ریولیشن جو آپ کی طرف ہو رہی ہے اس کو فالو کرو، اس کو اتباع کرو، اس کو پیروی کرو تاکہ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. اور یقین کر لے جب عذاب آ جائے گا اس بندے کے بعد نہیں، اس دنیا میں آئے گا. یاد رکھے اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کے اندر اچھی زندگی. یہ نہیں کہ یہاں تو دل اندر ہے وہاں جنت مل جائے گی. نو سر، یہاں اچھی زندگی تو وہاں کی اچھی زندگی، طیب اچھی زندگی. اللہ کہتا ہے حیات طیبہ دے گا. ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں اچھی زندگی ملے گی تو وہاں اچھی زندگی. تو اتباع کرو اس سے پہلے جو نازل کیا تمہاری طرف، جو نازل کیا گیا ہے، جو واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر، اس کی اتباع کریں اس سے پہلے کہ عذاب نہ آ جائے اچانک اور پھر تمہارے اس بات کا شعور بھی نہ ہو. پھر کہتا ہے آگے بتاتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یہ کہ نفسیات کہے گا ہائے افسوس ہے اس پر جو میں نے اللہ کے جانب بے توجہی لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا تو ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے ہائے افسوس، حسرت بھری افسوس اس پر جو اللہ کے جانب میں نے غفلت برتی، لاپرواہی کی، اور اگر میں تھا ضرور تو ہنسی مذاق کر رہا تھا اللہ کے مذہب کے ساتھ. میکنگ ہے جو یہ کوئی بات ہے پرانے زمانے کی کتاب ہے بھائی، یہ آج کے زمانے کی کتاب تھوڑی ہے. ہسٹوری 14 سال پرانی کتاب ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بیکار بات ہے، پرانی بات ہے. آج کل سائنٹیفک دور ہے. تو یو آر میکنگ موکری آف دا آیاس. جو مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ بتا رہا ہوں بہت طریقے مذاق اڑانے کے. اگر آپ یقین کریں قرآن پڑھ لیں، اس کی اگر بات سمجھ میں آ جائے
تو پھر ساری کتابیں ایسی لگیں گی بالکل کچرا. اچھا سنیے, دیکھیے پھر دیکھا نفس کیا کہے گا. سورہ کنٹینیو, او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یہ سب عذاب آنے کے بعد کہہ رہا ہے وہ, یا کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا. دیکھیے بلیم ڈالا اللہ پر, دیکھا بلیم کس پہ ڈالا, عذاب آنے کے بعد. او یہ کہ کیا, یہ کہ نفسیات کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں ضرور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا. پھر کہتا ہے او تقولا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا نفس کہے گا اس وقت جب کہ وہ عذاب دیکھے گا کہ اگر بے شک میرے لیے دوبارہ موقع ہو تو میں احسان کرنے والوں میں سو جاؤں گا. پہلے تو بلیم ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر, سمجھے, جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں مجھے تو میں صحیح کر لیتا, بلیم ڈالا. پھر کہا کہ اگر مجھے موقع دے دے ایک دفعہ اور تو میں صحیح متقین میں سو جاؤں گا, محسن کرنے والے میں سو. یہ جھوٹ بول دیا تو اللہ جواب دے گا, بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. بلکہ تحقیق تیرے پاس میری آیت نشانیاں آئی تھی بس تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تو نے بڑائی چاہی اور تو کافروں میں سو گیا تھا. یعنی اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس آیاتیں آئی تھی, آیتیں جو آیتیں سن رہے ہیں آپ, یہ جو آیتیں آئی تھی تو نے تکبر کیا, اپنی بڑائی چاہی, تو نے کفر کیا, تو نے جھٹلا دیا. تو اب یہ آیتیں جو آپ سن رہے ہیں, یہ آیاتیں جو آ رہی ہیں, یہی تو آیتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور یہ کیا ہو, بہت آیتیں. جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو اس کو آپ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں بول رہا ہوں, گھر پہ خود پڑھ لیں, کوئی بھی بول سکتا ہے کھڑو کے, مطلب یہ تھوڑی کہ بولنے والا کون ہے, بات تو آیت کی ہو رہی ہے نا. بلکہ تحقیق میرے پاس تیری آیتیں آئی تھی, اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تو نے اس کو ساتھ جھٹلا دیا, تو نے بڑائی چاہی اور تو کافر میں سو گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے کالے ہوں گے, زنگ آلود کالے. کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں یہاں جو یہ آیت تھی, یہ کنٹینیوٹی میں تھی. اس میں مین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. مگر آگے جو اس سے تھریٹس دیے, لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے, نائب بن جاؤ اس سے اچانک عذاب آ جائے, اور احسن جو تم پہ ریویل کر رہا ہوں